میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم فرمایا ہے۔ کہیں پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں پر فرمایا وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کہیں پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ کہیں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ کہیں پر فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ کہیں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو بھاگ کر آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ آج ہمارے علاقے کا کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس ایچ او، ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم، ہمارے ملک کا کوئی صدر ہمیں بلائے تو ہم بھاگ کر جاتے ہیں، سارے کام ترک کر کے جاتے ہیں۔ جب دو جہاں کے سردار کی طرف بلانے والا مؤذن دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے تو 100 میں سے 90% لوگ مسجد کو نہیں جاتے، تو 100 میں سے 90% لوگ نماز کو نہیں جاتے۔ اور آج مسلمان شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے کام حل نہیں ہوتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ارے تمہارا شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، ارے تمہارا شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نماز میں رکھا ہے، ہم اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ جیسے صحابہ کرام کے دور میں اللہ کی نصرت اور مدد اترا کرتی تھی، اب بھی اتر سکتی ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتریں گے، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہم اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، ہم صحابہ والی فضائیں تو بنائیں، پھر دیکھیں اللہ ہمیں کیسے دیتا ہے۔